أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں ایک واقعہ کی بنیاد پر ارشاد ہوا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر. واقعہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا کہ یہود مرد و عورت نے منہ کالا کیا اور فیصلہ کے لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اسی تناظر میں فرمایا جا رہا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ یہود دو خرابیاں رکھتے ہیں، ان میں دو بیماریاں ہیں. پہلی یہ کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، سچ سن کر اسے جھوٹ میں بدلتے ہیں. دوسری بیماری اکالون للسحت، یہ بہت حرام کھانے والے ہیں. تو جب یہ دو بیماریاں ان کے درمیان ہیں تو ایسے لوگ عدل پر مبنی فیصلہ، حق پر مبنی فیصلہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ نہ عدل پر قائم رہ سکتے ہیں اور نہ عدل کا ساتھ دے سکتے ہیں اور نہ انصاف کا فیصلہ مان سکتے ہیں. جب جی چاہے گا جھوٹ بولیں گے، انکار کر دیں گے. حرام خوری کی عادت ہے، رشوت پیسے کی بنیاد پر حق سے پھسل جائیں گے، انصاف سے منہ موڑ لیں گے، تو عدل کہاں سے آئے گا؟ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، ماننے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. رزق حلال کا متمنی ہونا ضروری ہے. جھوٹ کی عادت ہو، حرام خوری کا چسکا ہو تو پھر سچ کہاں، انصاف کہاں، عدل کہاں؟ ہماری عدالتوں میں اس کے مناظر جا بجا دیکھے جا سکتے ہیں. جہاں جھوٹ کا چلن ہے، جہاں حرام خوری کے عادتیں ہیں، وہاں انصاف کہاں رہ سکتا ہے؟ فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. اگر یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں تو آپ اگر مصلحت سمجھیں کہ یہ مان لیں گے تو فیصلہ کر دیں، ورنہ ان سے اعراض کریں، پہلو تہی کریں، ٹال دیں. یاد رہے یہ حکم اس وقت تھا جب مسلمانوں کا تسلط نہ تھا. جب مسلمانوں کا تسلط ہو گیا، مسلمان حکمران بن گئے، ریاست اسلامی وجود میں آ گئی، تو پھر یہ حکم نہیں. پھر حکم کیا ہے؟ فَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. پھر اللہ نے جو احکامات اتارے ان کی روشنی میں لوگوں کے مابین فیصلہ ہے. کوئی مانے تب بھی اور کوئی نہ مانے تب بھی. اس وقت جو صورتحال تھی، فرمایا اگر یہ مانتے نظر آئیں تو فیصلہ کر دیں، ورنہ ان سے پہلو تہی کریں. اور ایسے بھی نہیں کہ آپ ان سے پہلو تہی کریں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے،
آپ ان کے فیصلے کرنے سے انکار کریں گے، آپ کو اذیت دیں گے، ہرگز ایسا نہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ہاں اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تو پھر انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ صرف انصاف کرنے والا نہیں، ہر معاملہ میں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی، انصاف کو رستہ دینے والا بھی، انصاف پر مبنی فیصلے کا معاون۔ اب اس کے اندر سارے محکمے آ گئے۔ جھگڑے کی بنیاد عدالت کی طرف جانے سے پہلے تھانہ کے اندر درخواست کا لکھا جانا، ایف آئی آر کا کٹنا، گواہ، تفتیشی، پھر عدالت میں مدعی کا وکیل، ملزم کا وکیل، جج، گواہ، سب انصاف پسند ہوں، سب سے اللہ پیار کریں گے، سب کو اللہ پسند کریں گے، سارے مل کر ہی کسی معاملے کو انصاف تک پہنچاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ حق پر قائم رہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان یہود کے پاس تورات موجود ہے، یہ آپ کا فیصلہ کیسے مانیں گے؟ حال یہ ہے کہ جس تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا فیصلہ بھی نہیں مانتے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ جب مزاج میں ہی نہ ماننا ہے اور ہاتھوں میں موجود تورات جس پر ایمان کا دعویٰ، اس کا حکم بھی نہیں ماننا، اس کا فیصلہ بھی نہیں ماننا، تو آپ کے پاس آنے کا مقصد سوائے ریلیف لینے کے کچھ نہیں ہے، سوائے ریلیف لینے سے کچھ نہیں ہے۔ ان کی عادت میں جھوٹ، ان کی عادت میں حرام خوری، تو عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟ عدل و انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے سچ کا چلن ہو، حق حلال کھانے کی روش ہو، بصورت دیگر نہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔